السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ہائیڈرلین سیرپ کے بارے میں۔ آج ہم بتائیں گے کہ اس کا یوز کیا جاتا ہے کن بیماریوں میں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اور اس کے وارننگس کیا ہے، یعنی یہ کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سب کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں، ادروائز آپ مسگائیڈ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہائیڈرلین سیرپ میں ہمیں جو انگریڈینٹس ملتے ہیں اس میں ہمیں الکوہل ملتا ہے، ایمینوپیلائن ملتا ہے، امونیم کلورائڈ ملتا ہے، اس کے علاوہ ڈپن ہائیڈرامائن ملتا ہے اور مینتول ایز ایکٹیو انگریڈینٹ ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ یہ سارے انگریڈینٹ ہمیں ہائیڈرلین سیرپ میں ملتے ہیں۔ ناظرین، یوزز کی بات کریں کہ یہ کون سی بیماری میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا یوز اکثر اوقات آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ڈرائی کف میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کو ڈرائی کف ہو یعنی آپ کو خشک کھانسی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو بلغمی کھانسی ہو تو بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، اکثر اوقات ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ بیک پین میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ریورسیبل ایئر فلو obstruction، یعنی اگر آپ کے جو سانس لینے کی جو نالی ہے اس میں کوئی ریشہ وغیرہ پسا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ کلیئر کر دیتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ باڈی فیٹ ریڈیوسر بھی ہے، یعنی اگر آپ کے جو چربی ہے اس کو بھی کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ ریلیف آف رنی نوز میں اس کا استعمال ڈاکٹر اکثر اوقات پرسکرائب کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ناک بہہ رہی ہے، الرجی کی وجہ سے سنیزنگ ہو رہی ہے، ناک میں خارش ہو رہی ہے، یا اکثر اوقات زکام میں ہوتا ہے، ناک بہہ رہی ہوتی ہے، ناک میں خارش سے محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو الرجی کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، زکام کی وجہ سے شدید قسم کا زکام ہے، اور ایچی نوز میں بھی، یعنی اگر آپ کے ناک میں خارش ہو رہی ہے، ایچی تھروٹ ڈیو ٹو ہائی فیور، یعنی اگر آپ کے گلے میں کوئی ایچنگ وغیرہ ہو رہی ہے، خارش وغیرہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار کھانسنا پڑتا ہے، آپ بار بار کھانسی کرتے ہیں، اور ریلیف آف رنی نوز اینڈ سنیزنگ، اور کامن ڈیو ٹو کامن کولڈ، اگر آپ کو آپ کی جو ناک ہے وہ بہہ رہی ہے یا سنیزنگ ہو رہی ہے زکام کے دوران، تو اس حالت میں آپ کو یہ میڈیسن ڈاکٹر یعنی یہ سیرپ ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو اس کا یوز بتا دیا، یعنی اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے یا آپ کی ڈرائی کف ہے، آپ کو خشک کھانسی ہے، اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو تفصیل سے یوز بتا دی، اگر اس میں سے کوئی حالت ہے، آپ کو کسی مشکل میں ہے، تو آپ کو اس حالت میں ڈاکٹر یہ میڈیسن آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ممکنہ کامن سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس میں نوزیا، وومیٹنگ، موشن سکنس، اور اس کے علاوہ ناظرین یہ تو تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اور اس کے استعمال کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو نیند آ سکتی ہے، تو اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ لوگ ہیوی مشینری چلانے سے گریز کریں۔ یہ تو تھے ناظرین اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ حاملہ عورتیں یا بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین جو ہے وہ اس سیرپ کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اور جو لیور پیشنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی اس کا استعمال نہ کرے۔ اور ناظرین یہ آپ ڈوزج کی بات کریں تو یہ 3 ٹائم 2 چائے والے چمچے آپ لے سکتے ہیں، ٹی اسپون جو ہے وہ 2 چمچے 3 ٹائمز آفٹر میل، آپ ہاف آور آپ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ لے سکتے ہیں اس سیرپ کو۔ اور کوئی بھی میڈیسن ہو ناظرین ڈاکٹر کی پرمیشن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کرے، کیونکہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت آپ کو کون سی ڈیزیز ہے اور آپ کو کون سی میڈیسن لینا چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔